بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن مجید اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، لیکن ان کی پیدائش کا واقعہ خاص طور پر سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم تھی، جو بہت ہی نیک اور پاک دامن عورت تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے انہیں پیغام دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک پاک لڑکے کو جنم دے گی۔ حضرت مریم یہ سن کر حیران ہو گئیں اور کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ان کے ہاں ایک برگزیدہ بیٹے کی ولادت ہوگی جو کہ نبی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ایک دن گوشہ نشین ہو گئی۔ وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے گئی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد ہی اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے۔ ان کی معجزانہ پیدائش اور ان کی والدہ کی پاک دامنی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار، ان کی تعلیمات اور ان کے معجزات بھی احادیث میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ بھی ہے، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کا مظہر ہے۔ حضرت مریم کی نیکی اور پاک دامنی کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی بہت ہی عزت و احترام سے کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے عبادت کے مقام میں تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ انہوں نے کسی مرد کو نہیں چھوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دن عبادت کے لیے تنہائی میں نکل گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس آئیں تو ان لوگوں نے ان پر الزام لگایا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو بھی نزائیدہ تھے، بول کر کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس صورت میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا اور پاکیزہ بنایا اور جہان کی عورتوں میں سے تجھے برگزیدہ کیا، حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر و استقامت کو آزمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے
حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ احادیث میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی سے معجزات دکھانا شروع کیے۔ وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر انہیں زندہ کر دیتے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت مریم کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا ایک حصہ ہے اور ان کی تعظیم و توقیر ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں بھی نیک اور بھلائی کرنے والا انسان بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔